السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنے ولاگ میں پلاؤ۔ تو اس میں لوں گی آدھا کلو چکن ہے میرے پاس، تو اسی چکن کے اندر میں نے بریانی مسالہ بھی ڈال دینا، ان سب کو جو ہے مسالہ لگا کے نا پہلے رکھ دینا ہے۔ تو اس طرح سے نا ایک تو اس کی گریس بہت اچھی بن جاتی ہے۔ اب اس میں تھوڑا فوڈ کلر ڈالوں گی تاکہ جو چکن کا کلر ہے نا وہ بالکل ہی اچھا ہو جائے۔ نمک بھی ایڈ کر دوں گی۔ تو یہ دیکھیں، اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی۔ یہ بہت ہی ایزیلی اور اچھے طریقے سے بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے۔ اس طرح سے بہت ہی جوسی فلیور آتا ہے ان بوٹیوں کے اندر نا۔ یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہیں، تو آپ نے میرا ولاگ مس نہیں کرنا، آپ لوگوں کے ساتھ اچھی چیزیں شیئر کیا کروں گی۔ تو اس کو اب ہم ڈھکن لگا کے رکھ دیں گے۔ تو یہ اب مسالے کو دیں گے، اس کا چھلکا نہیں اتارنا، لہسن کا، اور اس کے اندر دال چینی ڈال کر اس کو اچھے سے کوٹ لینا ہے۔ یہاں پر میں نے کوٹ لیا، اب اس میں پانی ڈال دوں گی۔ اس طرح سے بالکل ہی جو ہے نا اس کا پانی الگ کر لیں گے۔ تو یہاں اب میں پیاز کو براؤن کروں گی۔ تو اب جیسے پیاز براؤن ہوئے تو اب میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی۔ پیاز براؤن ہوتے ہی ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے چکن ایڈ کر دینا ہے، کیونکہ چکن کو پہلے مسالے لگے ہوئے تھے۔ اس کو ہم فرائی کر لیں گے اب اچھے سے۔ تو اب اس میں جو میں نے پانی بنا کے رکھا تھا لہسن کا، دال چینی کا، یہ میں اب وہ ڈال دوں گی۔ وہ پانی میں نے چھان لیا تھا، تو اب وہ پانی، اس سے ان کا جو ہے نا فلیور بہت ہی اچھا اور ذائقے دار آتا ہے۔ آپ ایک بار اس طرح ٹرائی کر کے تو دیکھیں۔ اور اب اس میں نے پانی ڈال دینا ہے کیونکہ مسالے سب ڈل چکے تھے۔ تو یہاں پہ میں نے چاول دھو کے رکھ لیے، تو پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا۔ اب اس میں نے چاول ڈال دینے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اس طرح سے کلر آتا ہے، بہت ہی اچھا اور مزیدار سا کلر آتا ہے۔ یہ بہت ایزیلی اور جھٹپٹ ریسیپی ہے، آپ ایک بار اس کو ٹرائی ضرور کریے گا۔ اب اس کو بوائل آنے دیں گے۔ تو یہ دیکھیں جناب، اب بوائل آنا شروع ہو گیا۔ اب اس کو میں دم لگا دوں گی۔ یہ دیکھیں، دم لگانے کے بعد پھر میں نے کہا چلے ساتھ چولہا پڑا تھا دوسرا، تو اس میں کافی ڈسٹ سی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلے پہلے اسے صاف کر لیتی ہوں۔ اسے صاف کرنے تب تک چاولوں کو دم بھی آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، اس کے ساتھ ایک کیل لگے ہوئے تھے، ان کیلوں کا پھر میں نے پیچکس کے ساتھ کھولا۔ آتے تو ویسے ہی کھل گئے تھے اور یہ ایک نہیں کھل رہا تھا، پھر میں نے یہ پیچکس کے ساتھ کھولا۔ اور اس کو میں جب بھی صاف کرتی ہوں نا، تو جسے میں برتن دھوتی ہوں نا، اسی صابن سے میں اس کو اچھے سے صاف کرتی ہوں، اس سے اس میں داغ بھی نہیں پڑتے اور اچھی سی چمک آ جاتی ہے۔ سلور کا ہے نا، اس لیے، تو سوری اسٹیل کا ہے۔ اس میں نے پھر وہ جو صابن والی گچی ہے اس کے ساتھ میں نے پھر اس کو اچھے سے صاف کیا، اس سے یہ بالکل صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم سے صاف کر لیا۔ اس کے بعد پھر یہ 2-3 برتن تھے دھونے والے، ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دھو لیے تھے۔ اس کچن کو اچھے سے صاف کر دیا، کیونکہ کلیننگ بھی جو ہے وہ بھی ساتھ زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، ایک یہ بارشوں کی وجہ سے حبس ہو رہا ہے۔ تو جناب میرے یہاں چاول پک کر ریڈی ہو چکے تھے۔ یہ دیکھیں جی، بہت ہی اچھی لک آئی ہے۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز مجھے لائک، فالو، شیئر ضرور کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔